أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجتا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو ان جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کے جی۔ اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ وہی ہیں نافرمان۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پانے والے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی۔ عالم الغیب والشہادہ، جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے سوائے بندگی نہیں کسی کی۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، پاک ذات۔ السلام، سب عیبوں سے سالم۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المہیمن، پناہ میں لینے والا۔ العزیز، زبردست۔ الجبار، دباؤ والا۔ المتکبر، صاحب عظمت۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان کے شریک بتلانے سے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے ہیں نام خاصے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، پاکی بول رہا ہے اس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ یہ آخری رکوع ہے سورہ حشر کا۔ شروع سورت سے جو کفار اہل کتاب تھے، مشرکین اور معاندین اور منافقین، ان کا انجام بتلایا گیا۔ دنیا میں جس طرح یہ رسوائیوں سے، ذلتوں سے دوچار ہوئے، ان کو ملک بدر کیا گیا، ذلیل و رسوا کیا گیا، منافقین بھی رسوا ہوئے، اور آخرت میں جو ان کو عذاب ہونا ہے وہ الگ ہے۔
اب یہاں ایمان والوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے، ہر وقت اس کی تیاری میں لگے رہو۔ چنانچہ فرمایا گیا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی جا رہی کہ اللہ ہی سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں تمہارے کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پوری دنیا کی حکومتیں اپنے ہاں قانون بناتی ہیں، قانون بنانے کو بنا لیتی ہیں لیکن عمل نہیں کرا سکتی۔ سامنے والا پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے تو کبھی عمل کر لیتا ہے، ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی ہے، اب وہ خلاف ورزی اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی خلاف ورزی کروں گا چلان ہو جائے گی یا پولیس سے گرفت کے اندر آ جائیں گے، لیکن اگر وہاں پر نہ پولیس ہو نہ اور کوئی ایسی روک ہو تو بے دھڑک قانون کو توڑتا ہے۔ تو اس قانون کو کے اوپر عمل کرانے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام بھی دیتے ہیں، گویا قانون بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے دو چیز ہے، ایک تو اللہ کا خوف اور دوسرے آخر میں جواب دہی کا استحضار۔ صرف یہی چیز ہے جو بندے کو تنہائی کے اندر بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی حکم عدولی سے گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے، دوسری اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو بے دھڑک گناہوں کرے گا، وہ کسی کے پرواہ نہیں کرے گا، اور تنہائی کے اندر تو کوئی روک بھی نہیں۔ لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، اسے اس کا استحضار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتے اور آخرت میں ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، تو تنہائی کے اندر بھی آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 7 لوگوں کو شمار کرایا ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے رجل دعاتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، کہ وہ عورت، وہ مرد، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے، جو منصب والی، یعنی ایک جو قبیلہ ہوتا ہے، گھرانہ ہوتا ہے، معزز گھرانے کی عورت ہے، خوبصورت ہے اور خود دعوت دے رہی ہے، یعنی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر مانے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو تقوی ہی وہ چیز ہے، اللہ کا خوف وہ چیز ہے بندے کو اللہ کی طاعت کے اوپر ہر حال میں جما سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو بندے کو ہر طرح کے حکم عدولی سے، گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر مقرر لایا گیا، یا تو دوسری مرتبہ اتقوا اللہ لایا گیا پہلی مرتبہ کی تاکید کے لیے، یہ بات دوبارہ پھر کہی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور یا پہلی مرتبہ تقوی لایا گیا اتقوا اللہ، اس کا تعلق ولتنظر نفس ما قدمت لغد سے ہے، کہ بندہ آخرت کی تیاری کے لیے جو اعمال کرے گا، از قبیل معمورات، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، چاہے اس کا درجہ جو بھی ہو، تو بندہ اس کو ہر حال میں کرے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس میں کوتاہی کرنے سے معنی بنتا ہے۔ تو پہلے اتقوا اللہ کا تعلق اس سے ہے، اور دوسری اتقوا اللہ کا تعلق ان اللہ خبیر بما تعملون سے ہے، کہ دیکھو تم اگر کوئی گناہ کرو گے، کوئی غلط کام کرو گے تو اللہ اس سے باخبر ہے، اس سے اللہ سے ڈرو اور کوئی ایسا کام مت کرنا۔ تو ایک کا تعلق معمورات سے ہے اور ایک کا تعلق منکرات سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری وہ کام جو کرنے کے ان کو کر کے بھی ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری وہ کام جس سے بچنا ضروری اس سے بچ کر بھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں کام تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ خطاب گویا کہ ایمان والوں کے، یا ایھا الذین آمنوا۔ دوسری بات اس میں فرمایا گیا ما قدمت لغد،
کہ ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ یہاں انسان آیا ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے، اور اصل مقصد یہاں آنے کا اپنی آخرت کی تیاری ہے۔ جیسے مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو وہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں جاتا، وہ سفر میں عارضی طور سے جاتا ہے، جہاں کام پورا ہو واپس وطن کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو وطن آتے ہوئے ضروریات کو بھی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے جو وطن پر اسے کام آنے والی ہے۔ تو ہمارا اصل وطن آخرت ہے۔ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ دارالامتحان کے اندر سزا نہیں دی جاتی۔ امتحان حال کے اندر جب طلبہ بیٹھ کر لکھتے ہیں، وہ غلط لکھتے ہیں کہ صحیح لکھتے ہیں، وہ ان سے پوچھا نہیں جاتا۔ جو لکھیں گے اسی کے مطابق ان کو نمبر ملے گا، ان کو اختیار ہے، صحیح لکھیں غلط لکھیں اس کے مطابق نمبر ملے گا۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آدمی کو اختیار ہے، چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے اور اللہ کے حکموں کی امتثال کرے، اس کو پورا کرے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق آخرت میں اس کو جزا دی جائے گی یا اس کو سزا دی جائے گی، یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بطور تنبیہ کے اس کے گناہوں کے پاداش کے اندر بطور تنبیہ کے کچھ سزا وغیرہ دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں، لیکن اصل جو سزا ہوگی وہ آخرت کے اندر ہوگی۔ تو غد کے معنی آتے ہیں کل کے، آئندہ کل جو آنے والا ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول، پوری دنیا کا بمقابلے آخرت نہایت قلیل اور مختصر ہونا ہے کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے۔ یعنی اگر آخرت کل ہے تو دنیا کی پوری زندگی آج ہوئی، تو گویا آخرت کی ابتدا کل سے شروع ہوتی ہے اور کب تک رہے گی اس سے کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی، یعنی انسان کی تخلیق جب سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک، چند ہزار سال ہوگی۔ اور اگر اس کو لے لیا جائے جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے چند لاکھ سال ہو گئی، تو یہ چند لاکھ سال یا چند ہزار سال آخرت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ کل کے مقابلے میں آج کا دن۔ اور پھر آخرت لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، تو چاہے جتنی طویل زندگی دنیا بھی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال لامحدود کے مقابلے میں اس سے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جمعہ کے دن کتاب پڑھی جاتی ہے ذکر کے بعد، مجلس کے بعد، اس میں واقعہ گزرا ہے کہ آدمی کو اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ایسی ہے جیسے فرض کرو اس پوری دنیا کو دانے سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا ایک دانہ 1000 سال کے اندر چکے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ چونکہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، غفلت کے ساتھ نہیں گزرتی ہے، اس لیے عمل کے اندر کوتاہیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے۔ جیسے آج کے بعد کل کا آنا امر یقینی ہے، کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت اور آخرت کا آنا یقین ہے۔ تو جو غد سے اس کو تعبیر کیا ہے قیامت کو، اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہوتا، ایسی قیامت کا آنا یقینی ہے، لہذا اس کی تیاری پہلے سے کر لو۔ تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں، بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے۔ اور قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے جس کو ہم قیامت کے نام سے سنتے اور جانتے ہیں، جب زمین اور آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہو، مگر بمقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے۔ دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت گویا قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت میں ہی بندے کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ تو مرنے کے بعد سے ہی اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس قبر کا جو گڈھا ہوتا ہے وہ جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، وہاں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، وہاں کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔
کیونکہ دنیا میں اس نے اپنے عمل سے اللہ کو راضی کیا تھا، نیک کام کر کے گیا تھا، تو اب اس کا انجام وہی ہونا ہے، لیکن جو انجام اس کا آخری ہونا ہے اس کے آثار، اس کی جھلک ابھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یوں کہیں کہ موسلا دھار بارش تو ہوتی ہے کھلے حصے میں، لیکن جو شیڈ والا حصہ ہوتا ہے، سائبان والا حصہ ہوتا ہے، وہاں بھی پانی کے آثار بوندا باندی ہوتے ہیں، وہ جگہ بھی بھیگ جاتی ہے۔ تو نعمتوں کی موسلا دھار بارش جنت کے اندر ہوگی، لیکن اس کے آثار، اس کی جھلک قبر کے اندر بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو گویا جس آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ اس کی شخصی قیامت کھو جاتی ہے گویا کہ۔ اور عذاب و ثواب کے نمونے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ عالم قبر، جس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ، ویٹنگ روم کی سی ہے۔ برزخ عربی میں کہتے ہیں آڑ کو۔ تو گویا یہ عالم قبر یا عالم برزخ، عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں ایک آڑ ہوتی ہے۔ اس دنیا کے فوراً بعد عالم آخرت شروع نہیں ہوتا، وہ تو قیامت قائم ہوگی اس کے بعد ہوگا عالم آخرت۔ تو یہ دنیا کے عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں ایک آڑ ہوتی ہے، انتظار گاہ، ویٹنگ روم۔ جب کوئی شخص کسی بڑے کے یہاں جاتا ہے ملاقات کے لیے اور اپنا جو کارڈ بھیجتا ہے تعارف کے لیے کہ فلاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو ملنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ان کو ویٹنگ روم میں بیٹھا دو، ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ تو جس درجے کا وہ آدمی ہوتا ہے اسی درجے کے ویٹنگ روم میں اس کو بیٹھایا جاتا ہے، انتظار کرایا جاتا ہے۔ تو یہ قبر کی زندگی کیا ہے؟ گویا کہ ویٹنگ روم ہے، جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مجرموں کا ویٹنگ روم حوالات یا جیل خانہ ہوتا ہے۔ اسی انتظار گاہ ہی سے ہر شخص اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے، اس لیے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آ جاتی ہے، اور انسان کا مرنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنسداں اس کا یقینی وقت مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطرے سے باہر نہیں ہوتا کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں نہ آئے۔ خصوصاً اس برق رفتار زمانہ میں تو مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک ہے اور دوسری بیماریاں ہیں کہ جس سے آدمی کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب ہماری موت آ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکری انسان کو متنبہ کر دیا گیا کہ قیامت تو کچھ دور نہ سمجھو، وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آ جائے۔ دوسری غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ قیامت جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی، اس کے لیے تم نے کیا سامان بھیجا ہے۔ انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ذرا غور کر لو، جہاں تمہارا جانا یقینی ہے اور موت کب آ جائے گی اس کا کچھ پتہ نہیں، اگلے گھنٹے بھی آ سکتی ہے، اگلے دن بھی آ سکتی ہے، اور اس پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی شخصی، اس کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصل وطن اور مقام آخرت ہے۔ دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے، وطن کے دائمی قیام و قرار کے لیے یہیں سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے، اور انسان کی سفر کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جمع کرے، پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان، مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ سفر میں تو آدمی اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، کبھی اس کو پارسل بھی لگا دیتا ہے، لیکن ساتھ بھی لے کر کے آتا ہے، یہاں سے کوئی ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو بھیجنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں پیسہ جمع کر کے دوسرے ملک کی کرنسی حاصل کر لی جاتی ہے جو وہاں جا کے چلتی ہے۔ یہی صورت آخرت کے معاملے میں کہ جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں خرچ کیا جاتا ہے وہ آسمانی حکومت کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر بغیر کسی دعوے اور مطالبے کے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور لفظ ما قدمت لغت عام ہے نیک اعمال اور بد اعمال دونوں کے لیے۔ جس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کو ثواب کی صورت میں آخرت کی نقود کرنسی مل جائے گی، اور جس نے برے اعمال آگے بھیجے ہیں وہاں اس پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اس کے بعد لفظ اتقوا اللہ کا اعادہ کیا گیا، یہ تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی کہ پہلے اتقوا اللہ سے واجبات و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام سکھایا گیا ہے،
اور دوسری تقوی اللہ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جو اللہ سے بے پرواہ ہو گئے، ان لوگوں کی طرح مت جانا جو اللہ سے بے پرواہ ہو گئے، بس اللہ نے ان کو اپنی ذات سے بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں کی، بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتے رہے، تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے بے پرواہ بنا دیا۔ ان کو اس کی ہی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان سے بے پرواہ ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ان آیات سے یہ اندازہ لگ گیا کہ ایک تو تقوی والے ہیں جو ظاہر سی بات جنتی ہیں، اور ایک وہ نافرمان ہیں جن کو اولئک هم الفاسقون سے تعبیر کیا گیا، یہ جہنمی ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی لوگ پورے کامیاب اور بامراد ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، جس قرآن کے ذریعے سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ لیکن انسان نے اپنے گناہوں سے اور اپنی خواہشات نفسانیہ کے اوپر چلنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ قابلیت و استعداد کو اس نے اپنا کمزور کر دیا، کھو دیا ہے، جس سے اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی لہو و لعب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو نصیحت کی باتوں سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن پتھر، یعنی دل کی قساوت کو تعبیر کیا جاتا ہے پتھر سے۔ چنانچہ پہلے پارہ کے فرمایا گیا کہ ان کے قلوب پتھر کی مانند ہو، کل حجارہ فیا کل حجارت او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں ان نافرمانوں کے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ پتھروں میں بعض پتھر وہ ہیں جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جو پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے سوتے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی پہاڑ ٹوٹ کر اوپر سے پتھر گرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ان کے اندر بھی اتنا شعور ہے، اگر ہم ان کے اوپر اس قرآن کو نازل کرتے تو اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے جس کا یہ کلام ہے وہ دب جاتے اور پھٹ جاتے، لیکن انسان ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ وہ عجیب و غریب مضامین ہیں جس کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اور سوچیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا معبود حقیقی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی اور ظاہر باتوں کو، جو ظاہر اس کو بھی جانتا ہے اور جو پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو۔ ہاں، هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، چونکہ توحید کا مضمون بہت اہم ہے، اس لیے پھر اس کو مقرر کہا جا رہا ہے، وہ اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ الملک، جو بادشاہ ہے اور بادشاہ با اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مخلوق کے اندر تصرف کرنے میں با اختیار ہے، جس طرح کے چاہے تصرف کرے۔ القدوس، ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام، تمام عیوب سے سالم ہے۔ قدوس کا تعلق اس سے ہے کہ زمانے ماضی میں اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اور سلام کا مطلب آئندہ زمانے کے اندر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ بے عیب ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ المؤمن، مومن ہم سب جانتے ہیں
اس کا تعلق جو بندے سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا بندہ مومن، لیکن جب اس کا تعلق نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب امن دینے والا، وہ اپنے بندوں کو امن دینے والا ہے۔ والمہیمن، اور پناہ میں لینے والا ہے، یعنی اپنے ان بندوں کو جب کوئی مصیبت آئے تو اس کو پناہ دینے والا ہے اور پناہ میں لینے والا ہے۔ العزیز، زبردست ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ الجبار، سب چیز درست کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھاک کرنے والا ہے۔ جبار کے معنی ایک تو دباؤ والا، اور ایک ہوتا ہے جبار بنا ہے جبیرہ سے۔ جبیرہ کہتے ہیں جو ہاتھ یا پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جو پلستر باندھتے ہیں نا، تو عربی میں اسے کہتے ہیں جبیرہ۔ تو پلستر یا پٹی باندھی جاتی ہے آدمی کے اس ٹوٹے ہوئے عضو کی اصلاح کے لیے، یہاں مراد کیا ہے؟ درست کرنے والا، اصلاح کرنا۔ المتکبر، صاحب عظمت، عظمت والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان کے شرک سے جو یہ مشرکین اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ اللہ الخالق، وہ اللہ ایسا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے، لہذا اس میں کسی کی شرکت گوارا نہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر شرکت کرتے ہیں، یعنی تصویر بناتے ہیں جانداروں کی، تو یہ تصویر بنانا یہ بہت بڑے گناہ کی چیز۔ ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب جو دیا جائے گا تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ اور جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کی شناخت دل سے نکل جاتی ہے۔ پہلے کیمرے سے فوٹو بنایا جاتا تھا، لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب چاہا فوٹو کھینچ لیا، جب چاہا فوٹو کھینچ لیا، ذرا بھی بات نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوٹو کشی تصویر سازی ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، جو حرام ہے تو وہ حرام ہے، سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی خصوصی صفت ہے الخالق، وہی تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، درست کرنے والا۔ اللہ نے کیسے بنایا انسان کو؟ یہ پوری دنیا کے اندر 4 ارب انسان ہیں، اس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اسی ایک جگہ میں تخلیق ہوتی ہے بچے کی بھی اور بچی کی بھی، لیکن اللہ اپنی قدرت سے کسی کو نر بناتے ہیں، کسی کو مادہ بناتے ہیں۔ پھر ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اس کے رنگت الگ ہوتی ہے، اس کے نقش و نگار الگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی 2 انسان بالکل ایک طرح کا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت۔ اس کے علاوہ یہ انگوٹھا کتنا ہے؟ کم و بیش 1 انچ یا پون انچ کا، پوری دنیا کے ایک انسان کے انگوٹھے کے نشان دوسرے کے نشان سے نہیں مل سکتا۔ یہ کسی قدرت کاریگری اللہ کی، ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنایا۔ انسان کو ایسے بنایا، لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر کے بنائے، بہترین سانچے میں ڈھال کے بنائے۔ جتنے انسان کی ضرورت ہے، انگلیوں کے اندر اتنے پوروے اللہ نے کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھے جتنے انسان کے اندر رکھے۔ انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کام میں لاتا ہے، بہت سارے کام بناتا ہے۔ اگر پوروے نہ ہوتے، ہاتھوں کو مڑنا توڑنا، اس سے کام کو بنانا، کام لینا، پھر برابر انگلی نہیں رکھی ہے، چھوٹی بڑی ہیں، چھوٹی بڑی نہ ہوتی تو کام کرنا مشکل ہوتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ المصور، تصویر بنانے والا، یعنی انسان کا نقش و نگار کیسا بننا چاہیے۔ پھر جتنی مخلوقات ہیں ان کا نقش و نگار، جانور ہیں ان کا نقش و نگار کیسا بنانا چاہیے، اللہ نے اس کے مطابق بنایا۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین اچھے نام ہیں۔ جو صفاتی نام احادیث کا ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ جو مکلف ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے وہ زبان حال سے، چاہے زبان قال سے۔ زبان حال کا مطلب اس کی ظاہری حالت دیکھنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے، اس چیز کو دیکھو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کیسا باکمال ہے، کیسا قدرت والا ہے۔ کبھی کوئی پرندہ ہوتا ہے،
رنگ برنگا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، طوطا ہوتا ہے کئی رنگوں کا، طرح طرح کا، چڑیاں ہوتی ہیں، کوئی پھول ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ پھلوں کے اندر الگ الگ جنس کے، جیسے آم ہے، امرود ہے، سیب ہے، پھر آم کے اندر مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کوئی فضلی ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کلمی ہے، کوئی کسی طرح کا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، وہ ذات کیسی با کمال ذات ہے۔ اور اپنے قال یعنی زبان، جس طرح انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر کے، اسی طرح یہ مخلوقات بھی بیان کرتی ہیں۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، شے کا اطلاق کائنات کی تمام چیزوں پر ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے۔ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر مگر اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتی ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے اس سے مراد یہ بھی لیا کہ اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن ہر مخلوق کی نماز ہماری طرح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جب اس کو اجازت ملتی ہے تو اگلے دن وہ طلوع کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، سائنس یہ بتاتی ہے سورج راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹہ وہ گردش میں رہتا ہے۔ صبح اور شام کا جو نظام بنتا ہے، جو زمین کا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جس کا اپوزٹ ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ وہ زمین گھومتی رہتی ہے، خود بھی گھومتی ہے اور سورج سے گرد بھی گھومتی ہے۔ تو سورج سے گرد گھومتی ہے وہ چکر 1 سال میں پورا ہوتا ہے، اور خود جو گھومتی ہے 24 گھنٹہ کے اندر چکر پورا ہوتا ہے۔ تو جو حصہ سورج کے سامنے آتا چلا جاتا ہے وہاں دن ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اس کے پیچھے ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ تو سورج سجدہ کہاں کرتا ہے؟ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ تو سجدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل، کہ اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کام میں لگا دیا، اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ سورج کا کام ہے گردش کرنا، چاند کا کام ہے نکلنا ڈوبنا، ہواؤں کا کام ہے چلنا، بادلوں کا کام ہے پانی کو برسانا، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے تعمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس پر دارالعلوم دیوبند کے سابق محترم حضرت مولانا قاری مطیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا اسی آیت کے ذیل میں، کہا دیکھو جب پہلے وہ ٹیلی گرام دیتے تھے نا، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، ٹیلی فون کی بھی اتنا وہ نہیں تھا، عموم نہیں تھا۔ تو اب کہیں کوئی سفر سے آ رہا ہے اپنا گھر تو ٹیلی گرام دیتا تھا کم سون، فرام یہاں ٹو یہاں ٹیلی گرام دیتا تھا۔ تو جب ٹیلی گرام دینے کے لیے وہ متعلقہ آفس میں جاتا تھا، پوسٹ آفس میں، تو وہ اس پر کوئی ڈبہ میں اس کو چالو کرتا تھا تو اس میں کھٹ کھٹ کھٹاکھٹ کی آواز آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تار دینے والا وہاں پہنچا، اس نے کہا بھائی یہ مضمون ہے تار کا، یہ ہمارے یہاں تار بھیج دو۔ تو اس نے مشین کو چالو کیا اور کھٹکھٹاکٹ شروع ہو گئی۔ تو کہا احمق آدمی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون کا تار آپ میرے گھر بھیج دو اور تم کھٹکھٹاکٹ میں لگے ہوئے ہو۔ تو وہ کہتا کہ احمق میں نہیں ہوں، احمق تم ہو، اس لیے کہ اسی کھٹاکھٹ کے اندر الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں اس میں سے۔ تو ہمیں کیا پتہ، شیر دہاڑ رہا ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اپنی زبان کے اندر، ہاتھی چنگھاڑ رہا ہے وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوا کاؤں کاؤں کر رہا ہے اسی کاؤں کاؤں میں اس کی تسبیح ہو رہی ہے، لیکن اللہ سب کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں ہیں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سب کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کو دبا نہیں بنا سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہاں تک صورت مکمل ہوگی، آگے انشاءاللہ دوسری صورت شروع ہوگی، سورہ ممتحنہ۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ بد کردار ہیں، پر تیری رحمت کو امیدوار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مزیاب پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما،
ایمان کے اندر کمال پیدا فرما، ایمان کے اندر حقیقت پیدا فرما، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقت والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما، غفلت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی پوری دنیا کے اندر بالخصوص اس ملک کے اندر حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم قومیں اور دشمن قومیں اے اللہ اس مسلمانوں کو اے اللہ ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے پر لگی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے نشانہ بنانے پر لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، اے اللہ اس امت کی پوری حفاظت فرما، امت کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، ان اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تیری رحمت وجود متوجہ ہوتی ہے، ان اعمال سے اخلاق سے پوری امت کی حفاظت فرما جس طرح غضب وجود کے اندر آتا ہے۔ اے اللہ اپنے غضب کو ہم سے ہٹا لے، اے اللہ رحمت کو متوجہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے بھلے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے، مطیع فرمانبردار بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔